السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور نماز. عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ روزے کا اہتمام تو کرتے ہیں، سحری اور افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح روزہ اہم ہے اسی طرح نماز بھی اہم ہے. روزہ اگر فرض عبادت ہے تو نماز بھی ایک فرض عبادت ہے. رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو نماز دن میں 5 دفعہ ادا کرنے کا حکم ہے. نماز اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اپنی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اپنی اطاعت کے اظہار کا ذریعہ ہے. نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. نماز دین کی بنیاد ہے. نماز کو چھوڑنا دین کی بنیادوں کو ہلا دینا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. یعنی اس کے فرض ہونے میں، اس کے اہم ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بار بار قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر قرآن پاک پر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی نماز سے زیادہ کسی اور چیز کے بارے میں اتنا تاکیدی حکم دیا گیا ہو یا اتنی زیادہ تکرار ملتی ہو. نماز دراصل ہمارے روزمرہ ہونے والے گناہوں کے کفارے کا بھی ذریعہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ گناہوں کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. تو گویا دن میں 5 مرتبہ پاک صاف ہو کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان کے دل پر جو بوجھ آ جاتا ہے ان گناہوں کے ذریعے اس کو اتارنے کا سبب بھی ہے. پھر خاص طور پر مرد حضرات اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنے ملاقاتی قرار دیتے ہیں. حضرت سلمان سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر وہ مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے. یعنی ایسے لوگ عزت کے مستحق ہیں جو خاص طور پر مسجد میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان المبارک میں فرائض کے علاوہ خاص طور پر قیام اللیل کی بہت تاکید ملتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی خالص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رات کو قیام کیا یعنی تراویح نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تراویح کی نماز بنیادی طور پر ایک نفل نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے رمضان کی آخری راتوں میں باجماعت بھی اس نماز کا اہتمام کیا. حضرت ابو ذر سے مروی ہے
کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے ہمیں تراویح کی نماز نہ پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی آخری عشرہ آ گیا۔ 23ویں رات کی 1/3 گزرنے پر آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی، پھر آپ نے 24 شب کو نماز نہیں پڑھائی۔ 25ویں شب آدھی رات گزرنے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی باجماعت یہ نماز ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یعنی خواتین بھی شامل ہوئیں، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا سحری، یعنی آپ نے اتنی طویل نماز پڑھائی کہ صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوا کہ گویا سحری کرنے کا وقت بھی گزر جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ آپ خود تو تہجد کا اہتمام باقاعدگی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے علاوہ رات کا قیام اپنے لیے لازم کر رکھا تھا، لیکن دوسروں کو یہ نماز رمضان کی ہر شب باجماعت نہ پڑھانے کے پیچھے ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو شاید یہ نماز فرض کے درجے کو پہنچ جاتی اور پھر امت کے لیے اس کو ادا کرنا مشقت کا سبب ہوتا، کیونکہ ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں میں لوگوں کا شوق اور ذوق دیکھنے کے قابل تھا، یعنی ہر رات میں پہلے سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوئے، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے، کیونکہ خاص طور پر اس میں انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ تراویح میں پورے کا پورا قرآن پاک سن سکے۔ رات کے اس قیام کے علاوہ دن میں مختلف اوقات میں نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب عام دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ نوافل میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور جتنی کسی کی استطاعت ہو اس کے مطابق۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتا، یعنی وہ اجر دینے سے نہیں تھکتا جبکہ تم تھک جاتے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایک کام شروع کرو اور اتنا زیادہ شروع کر دو کہ پھر اس کو نبھا نہ سکو، تو یہ عمل پسندیدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا، یعنی انسان ایک کام شروع کرے نیکی کا اور پھر کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دے، تو یہ بات درست نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رمضان میں تراویح کی نماز چھوڑ دیں کہ شاید ہم عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان میں تراویح کو پابندی سے ادا کرنے کی وجہ سے عام دنوں میں بھی تہجد کی توفیق عطا کرے، کیونکہ تہجد کی نماز ایک بہت خوبصورت نماز ہے، وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہت ہی سکون اور اجر کا ذریعہ ہے۔ نفل نمازوں میں ایک اور نماز جو بہت ہی باعث اجر ہے وہ چاشت کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بچے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی ان رکعتوں کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ دن کی باقی بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو اسے یہ بات
اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک بہت بڑی کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے. نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. انسان سوچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. ہمارا یہ وجود، کھانے پینے کی نعمتیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا. سب کچھ اس سے لے کر پھر آخر ہم اسی کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کا حکم ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. یہ یاد کرنے کا، اس کی ملاقات کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور اگر ہم اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یاد نہیں کرتے تو یہ اس کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا. پھر اسی طرح آپ نے اسے دین کا ستون قرار دیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بہت وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یعنی جنت میں جب اہل جنت پہنچ جائیں گے تو وہ مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کرتے تھے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پامال کرتے ہوں اور دوسری طرف بندوں کا بھی خیال نہ کرتے ہوں اور محض باتیں ہی بنانا جانتے ہوں. کیونکہ کوئی بھی کام محض باتیں کرنے سے نہیں ہوا کرتا جب تک کہ عملی طور پر کوشش نہ کی جائے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر پہلے ہی سوال میں فیل ہو گئے تو باقی چیزوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم سب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم رمضان کو ایک بہترین موقع جانتے ہوئے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں. کیونکہ روزہ ہمیں ایک ایسی فضا مہیا کرتا ہے، ہمیں روحانی طور پر ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. مثلا یہ کہ عام طور پر اگر صبح کے وقت اٹھنا مشکل لگتا ہے تو رمضان میں سحری کے لیے تو اٹھا ہی جاتا ہے. اگر 30 دن تک ہم صبح کے وقت فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری عادت بن جائے گی اور رمضان کے بعد پھر اس عادت کو قائم رکھنا مشکل نہ ہوگا. اسی طرح اگر رات کو تراویح پڑھی جا رہی ہے تو بعد میں بھی عشاء کی نماز بھاری نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر مسجدوں میں آئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس نماز کا اجر و ثواب نہیں جانتے، اسی لیے ہم اس سے کوتاہی برت جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے اس حق کو پہچاننے کی اور اسے صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. تراویح اور تہجد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ تراویح رات کے پہلے حصے میں پڑھی جاتی ہے اور تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک رات اس کو رات کے اول حصے میں پڑھا، دوسری رات درمیانے میں اور تیسری رات آخری حصے میں. تو یہ قیام اللیل ہی کے بنیادی طور پر دو مختلف نام ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر نماز تراویح نہ پڑھ سکیں روزہ ہو جاتا ہے اس صورت میں؟ جی ہاں، اس لیے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور نماز تراویح الگ عبادت ہے. لیکن جان بوجھ کے تراویح چھوڑنی نہیں چاہیے کیونکہ اس نماز کی تاکید بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہے. اور قیام کی حالت میں قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا قیامت کے دن سفارش کا سبب بھی ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگرچہ آپ کا روزہ ہو جائے گا تراویح نہ پڑھنے کی صورت میں، بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے یا کہیں سفر پر ہوتا ہے اور اس میں لمبی نماز پڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا کسی وجہ سے، لیکن روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہوتے ہیں تو وہ تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا اور وہ تراویح پڑھ سکتا ہے تو وہ تراویح ضرور پڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اب اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.